ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے بہت محبت تھی، پر لڑکی اس کو لفٹ نہیں کراتی تھی۔ لڑکا لڑکی سے بہت بار بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار مایوس لوٹتا۔ ایک دن اس لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سنو گی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ لڑکی نے پوچھا کہ میں تمہاری بات کیوں سنوں؟ لڑکا کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ کتنی محبت؟ لڑکی نے پوچھا۔ اتنی محبت کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم بول کر تو دیکھو، تم میری زندگی بن گئی ہو۔ خیر، لڑکی مان گئی۔ ایسے ان کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے کچھ ہفتے تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن آہستہ آہستہ لڑائیاں جھگڑوں میں بدلتی گئیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے تھے۔ لڑکی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے الگ ہوا جائے، اور وہ دونوں اس بات پر ایگری ہو گئے۔ اب لڑکا لڑکی کو سی آف کرنے گیا اور یہ دوری محض چند دنوں کی تھی۔ گھر آنے کے کچھ دیر بعد اسے پتہ چلا کہ لڑکی کا پلین کریش ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس لڑکے کو ریئلائز ہوا کہ وہ لڑکی اس کے لیے واقعی زندگی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز یا انسان پاس ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، قدر ہمیشہ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہم اپنی انا میں آ کر ساری باتیں، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں بس یاد رہتی ہے تو وہ ناراضگی۔ ہماری انا ہمیں رشتوں کو مضبوط بنانے ہی نہیں دیتی۔ کیا انا رشتوں سے زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے؟ یاد رکھیں، ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم محبت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جہاں سب خوبصورت لگتا ہے۔ اسی لیے محبت کو اندھا کہا جاتا ہے، لیکن جب محبت کا بھوت اترتا ہے تو پھر ساری خامیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لو میرج میں ڈیورس کے ریشو زیادہ ہے۔ خدارا کسی سے بھی کمیٹڈ ہونے سے پہلے سوچیں، خود کو ٹائم دیں۔ کیا واقعی آپ اس شخص کے لائق ہیں؟ کیا واقعی آپ اس شخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ایک دم سے ہاں نہیں کریں، کیونکہ ہاں کرنے کے بعد آپ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ تھوڑا ٹائم دیں خود کو اور سامنے والے کو بھی، کہ کیا واقعی آپ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں 5 ایسی باتیں سوچیں جن کے بارے میں آپ بہت سیریس ہیں، اور پھر اپنے پارٹنر سے ڈسکس کریں۔ پھر یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ کہتے تو سب اچھا ہی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ جوائنٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، پر لڑکی آپ کو بولے کہ میں الگ رہوں گی۔ اگر پہلے بولے تو معاملات اور ہوں گے، لیکن اگر شادی کے بعد معاملات آپ کے بالکل بدل جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کو آپ کو پورا وقت دے کر سوچیں کہ آپ واقعی ان باتوں پر کمپرومائز کر سکتے ہیں یا بس محبت میں کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، محبوبہ کو بعد میں آنسو دینے سے بہتر ہے کہ آپ وقتی طور پر شرمندہ ہو لیں۔ اسٹریٹ فارورڈ ہونا اس سے بہتر ہے، لیکن اب آپ کی شادی ہو چکی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا پارٹنر۔ چیزیں ایک دم سے بدلی ہیں۔ شادی کو تھوڑا وقت دیں۔ تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا پھر ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ You have to ready to face the problems۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ اسٹیچو ہو، اگلے بندے میں بھی فیلنگز ہیں، اس میں بھی ہاں یا نہ کا مادہ موجود ہے، اس کی بھی مرضی ہو سکتی ہے۔
अगले को गलत समझने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें और मामलात मज़ीद बिगड़ने की बजाय फिर सुधरते हुए महसूस होने लगेंगे। अपने पार्टनर के साथ ताउन करें। रिश्तों को तोड़ने की बजाय जोड़ने पर फोकस करें। याद रखें कि रिश्ते बनाने बहुत आसान होते हैं लेकिन निभाने बहुत मुश्किल। पर मुश्किल हैं, नामुमकिन नहीं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू करना सीखें। हाँ, सही है, कहते हैं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर आपको रिश्तों में इनकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए इन अल्फाज को अपनी डिक्शनरी में लाना पड़ेगा। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। आप जो चाहते हैं डिस्कस करें। ये इंतज़ार नहीं करें कि वो खुद समझें। देखें, आप जिस तरह चीज़ों को देखते हैं आपका पार्टनर हो सकता है वैसे ना देखता हो, क्योंकि आप बिल्कुल अलग माहौल में बड़े हुए हैं। आपके घर का माहौल, तरबियत, दोस्त सब एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। इसलिए अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो उसे डिस्कस करें। यकीन करें, डिस्कशन आपके रिश्तों को मजबूत से मजबूत बना देगी। मत सोचें कि जिन लोगों ने ज़िंदगी के 25 साल साथ गुजारे हैं वो खुश होंगे। इनमें बहुत से लोग मजबूर थे और मजबूर होंगे भी। आप मजबूर बनना चाहेंगे? ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे या फिर ज़िंदगी जीना चाहेंगे? देखें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे ज़ाया मत करें। हर लम्हे को एंजॉय करें, दिल से जिएं। हाँ, जैसा कि इंसान खता का पुतला है और गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, पर एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। अगर कोई सॉरी कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो वाकई शर्मिंदा है, ना कि ये है कि आप उसका मज़ीद गुस्सा आसमान की बुलंदियों को चढ़ाओ। एक दूसरे के लिए सजें, संवरें, एक दूसरे की तारीफ़ करें, खाने की तारीफ़ करें, काम की तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करना सीखें। कहते हैं कि औरत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। आप इसकी तारीफ़ करें तो आप जैसा चाहेंगे वो वैसे ही बनती चली जाएगी। बाद के पछतावे से आज की शर्मिंदगी बेहतर है। खुदारा अपने रिश्तों को बचाएं, इन्हें बेजा नफरत और गलत फहमियों की भेंट मत चढ़ाएं।